کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کے اس خاص پروگرام آن لائن تعزیت نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان منور سلطان۔ استاذ گرامی، استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مختلف اداروں، تنظیموں، دانشگاہوں کی طرف سے تعزیتی پیغامات، تعزیتی پروگرامز منعقد کیے گئے۔ صفا آن لائن کی ٹیم نے بھی اپنی بساط کے مطابق استاذ محترم کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک بامقصد کوشش کی۔ الحمدللہ کئی پروگرام اس سے پہلے پیش ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ صفا آن لائن کی ٹیم نے اس مناسبت سے 3 طرح کے پروگرام کا خاکہ بنایا۔ پہلا سلسلہ تھا جس میں استاذ گرامی کے چند منتخب شاگردوں کے تاثرات کو پیش کیا گیا۔ اس کا دوسرا سلسلہ انشاءاللہ جلدی شروع ہوگا، جس میں حضرت کے معاصرین، معاونین، رفقا جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے ان کے تاثرات پیش ہوں گے۔ اور پھر تیسرے سلسلے میں انشاءاللہ حضرت سے متعلق جو زندگی کے مختلف گوشے ہیں، جو علمی ادبی خدمات ہیں، ان کو موضوع بنا کے موضوعاتی اعتبار سے پروگرام پیش ہوں گے۔ تو آج کے اس سلسلے میں 3 اہم لوگوں کی گفتگو پیش ہونی ہے۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے مولانا اشہد جمال ندوی صاحب کی گفتگو۔ آپ علی گڑھ میں ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے سیکریٹری ہیں۔ اس کے بعد دوسری گفتگو پیش ہوگی مولانا قاضی سید مشتاق علی ندوی صاحب۔ آپ بھوپال میں قاضی شہر ہیں، سینئر ندوی فاضل ہیں۔ اور تیسری گفتگو پیش ہوگی پروفیسر قطب الدین ندوی صاحب۔ آپ JNU میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں بالترتیب ان تینوں لوگوں کی گفتگو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ گرامی حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ کا سانحہ ارتحال ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ پچھلے دنوں ہم لوگوں نے بڑی عظیم شخصیات کو کھویا۔ علامہ یوسف القرضاوی، مولانا سید جلال الدین عمری، پروفیسر محمد نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر حسن کمال، مفتی رفیع عثمانی صاحب جیسی نابغہ روزگار شخصیات عالم اسلام میں جن کی خدمات کو جانا جاتا ہے وہ ہم سے رخصت ہوئے۔ مولانا کی وفات نے اس خسران میں اور بہت بڑا اضافہ کر دیا اور ملت کو ایک مرتبہ پھر غمزدہ کر دیا۔ اس دنیا فانی میں جو آیا ہے سب کو جانا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ بڑے بڑے صلحاء انبیاء جو آئے سب اپنی مہلت عمل پوری کر کے اللہ کے پاس جا پہنچے۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بہت طویل عمر عطا کی، 93 سال کی عمر اللہ بہت بڑی عمر ہے۔ اور مولانا سے اللہ تعالیٰ نے بہت اپنے دین کی بہت خدمت لی۔ یہ بات بہت باعث اطمینان ہے کہ مولانا نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی خدمت میں گزارا۔ تو اب ان کے پسماندگان کے لیے قدرت کے اس نظام پر جتنی جلدی وہ اطمینان کر لیں ان کو اتنی جلدی تسلی ہو جائے گی۔ مولانا محترم کی شخصیت کے بہت الگ الگ پہلو ہیں۔ وہ ایک نابغہ روزگار معلم تھے، ہزاروں شاگرد ان کے ہیں، اور جس نے بھی ان کے سامنے زانو طلب مستحق کیا وہ ان کی بہترین تدریس سے سرشار ہوا، سیراب ہوا۔ مولانا ایک بلند پایہ مصنف ہیں اور انہوں نے 3 درجن سے زیادہ عربی اور اردو میں کتابیں لکھی، اور ان کی ہر تصنیف اپنا ایک نیا رخ رکھتی ہے۔ وہ قرآنیات پر لکھتے ہیں، سیرت کے ماہر ہیں، ادب عالی ان کا خاص موضوع ہے۔ متعدد ممالک کے انہوں نے سفرنامے قلم بند کیے۔ ہر تحریر نے لوگوں کے دل میں جگہ بنائی
اپنے اسلوب کی وجہ سے، اپنے مواد کی وجہ سے اور اپنے اس کی اخلاص کی وجہ سے۔ مولانا محترم کی خاص طور سے نصابی کتابیں تو دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئیں۔ ہندوستان کے مدارس کے علاوہ یونیورسٹیوں کے نصاب میں وہ داخل ہوئیں۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک اکرام تھا مولانا محترم کی تحریروں کا۔ مولانا محترم کو دنیا خاص طور سے جس وجہ سے جانتی ہے اور جس کی وجہ سے اس وقت بہت پریشانی مبتلا ہے، وہ ان کے پاس جو ذمہ داریاں تھیں، جو ادارے تھے، ان اداروں کی نگہبانی۔ مولانا بہت سے اداروں کے ذمہ دار ہوئے، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی صدارت اور ندوۃ العلماء کی نظامت، یہ دو ادارے ایسے ہیں برسہ برس مولانا نے جس کی خدمت کی اور ان اداروں کو ان کے نہج پر باقی رکھا۔ ان کی اقدار کی حفاظت کی۔ اب جب مولانا رخصت ہو گئے تو بہت بار خیال گزرتا ہے کہ ان اداروں کی نگہبانی کس طرح سے ہو پائے گی۔ مولانا محترم علمی دیندار خاندان میں پیدا ہوئے، اپنے یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ندوے آ گئے اور پوری زندگی ندوے میں گزار دی۔ گویا زندگی بھر انہیں نہایت پاکیزہ صاف ستھرا ماحول ملا اور ویسی ہی ان کی طبیعت، ویسی ہی ان کی پاک طینت طبیعت اور سیرت تھی کہ زندگی میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی پڑتی ہیں۔ مولانا کا کوئی دوست یا دشمن ان کی ذات پر، ان کے اخلاق پر کوئی منفی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر مولانا محترم کی دو خوبیاں خاص طور سے بہت یاد آ رہی ہیں۔ مولانا کا حلم، مولانا کے اندر جو حلم بردباری اور صبر و تحمل کا ملکہ تھا، اس نے اداروں کا نظام چلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جس پرفتن دور میں مولانا کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور ندوۃ العلماء کی نظامت ملی، جس طرح کی ان کے زمانے میں ان اداروں پر افتاد آئی، یہ مولانا کا صبر و تحمل ہی تھا، یہ مولانا کی حلم بردباری ہی تھی کہ ان آفات کا انہوں نے بہت پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان اداروں کو، ان کی اقدار کو، ان کی جمعیت کو پوری طرح سے برقرار رکھا۔ اس موقع پر مولانا محترم کی دو صفات، حلم بردباری اور صبر و تحمل کا خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا کی ان خوبیوں نے ان کے ذمے جو بڑے ادارے تھے، ان اداروں کے وقار کو بڑھانے اور ان کی حفاظت کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہمارے بعض جذباتی احباب ان خوبیوں کو کمزوریوں پر محمول کرتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ مولانا کی نگاہ میں دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور کا دو لخت ہونا بھی تھا۔ مولانا محترم اگر اپنی اس صفات سے کام نہ لیتے تو یہ آفات، یہ آزمائشیں تو ان اداروں کو کہیں کا نہ چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کے اندر یہ صفات پیدا کر کے ان اداروں کی حفاظت کا کام لیا، اور اب اس وقت جب مولانا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو خاص طور سے دنیا اس طرف بہت پریشان نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اداروں کی حفاظت کا صحیح طور پر بندوبست فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاذ گرامی کی حسنات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے جو نقوش چھوڑے ہیں ان کے پسماندگان کو، ہم سب لوگوں کو ان نقوش کو، ان خدمات کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن اداروں کو انہوں نے چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ ان اداروں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اچھا سلسلہ شروع کیا ہے کہ اس سے حضرت کے رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے تاثرات سامنے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ویسے تو حضرت پر بہت کچھ لکھا جائے گا اور لکھا گیا ہے۔ حضرت کی جو
اور औसाफ हैं वो इंशाअल्लाह हमारे अहले कलम बयान करेंगे, लेकिन ये ज़ाती तासुरात का सिलसिला जो आपने शुरू किया है ये काबिल कद्र है। अल्लाह ताला आने वाली नस्लों को इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने ज़ाती ताजुब से यूँ बताऊँ कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 77 के अंदर दारुल उलूम नदवतुल उलमा में दाखिले की अल्लाह ने मुझे सआदत नसीब फरमाई, और 77 में ही हज़रत मौलाना अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र हुआ था अमेरिका का, और वहाँ से जब लौट कर, और अमेरिका के सफ़र में हज़रत मौलाना राबिया साहब साथ थे। मैं 77 में पहुंचा और ये बकरीद का मौका आया तो मौलाना इसहाक जली साहब ने मुझसे कहा कि हजरत का ये सफ़र अमेरिका का हुआ है और ये वहाँ की कुछ तकरीरें हैं, अगर तुम इसको नकल कर सकते हो तो नकल कर लो। तो 77 की बात है, हजरत मौलाना इसहाक जली साहब ने मुझे कैसेट दिए, टेप रिकॉर्ड दिया, और बकरीद की छुट्टियों में मैंने हजरत की वो तमाम तकरीरों को टेप से नकल किया था। तो वो फिर तामीर हयात में शाये हुई और बाद में वो किताबी शक्ल में भी शाये हुई हैं। तो इस मुनासिबत से 77 में हज़रत मौलाना अली साहब रहमतुल्लाह अलैह से और मौलाना राबिया साहब से एक तारुफ हो गया था, और फिर हज़रत मौलाना के तारुफ के बाद मौलाना राबिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ने का भी मौका मिला अल्लाह ने। मैं हफ्तों में वहाँ पर दाखिला हुआ था। तो मैंने जो एक पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हज़रत का जो एक ख़ास बात था कि मैंने अल्लाह के 77 में मैंने हफ्तम किया और 78 में आलमियत। तो आलमियत के आखिरी साल में इम्तहान से, साला इम्तहान से 2-3 महीने पहले कुछ घर में मेरे ऐसा वाक़या पेश आया कि तालीम मेरी तकरीबन मुनक़ता हो गई थी और मैं नदवे से छुट्टी लेकर घर चला गया था। इम्तहान से चंद दिन पहले, शायद 15 दिन या 1 महीने पहले मैं नदवे पहुंचा, और इसलिए कि आइंदा के लिए दरख्वास्त देकर छुट्टी लेकर और आइंदा साल इम्तहान देने के लिए इजाज़त ले लूँ। मैं जब पहुंचा हज़रत मौलाना राबिया साहब से मिला तो दरख्वास्त देते हो तो तुम्हारी इंशाअल्लाह दरख्वास्त तो मंजूर होगी, तुम बाद में इम्तहान दे सकते हो, लेकिन हमारी राय यह है कि तुम अच्छी बात यह है कि तुम अभी इम्तहान दे दो, क्योंकि बाद में इम्तहान देने की परेशानी होगी। मौलाना किस अंदाज से मुझे समझाया कि हालांकि मैं बिल्कुल मैं जहनी तौर से तैयार होकर नहीं गया था कि इम्तहान दूँ, लेकिन मौलाना ने इस अंदाज से मेरी कुछ शफ़क़त के साथ मुझसे बात बताई, तो मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। और वाकई मालूम हुआ कि फिर अल्लाह ने मौलाना की बात मानने का फ़ायदा ये हुआ कि इम्तहान मैंने दिया और अल्लाह ने मुझे अच्छी तरह से कामयाब भी कर दिया। अब इसके बाद मैं घर चला गया, और घर जाने के बाद कुछ घर के हालात ऐसे थे, तकरीबन अब आगे तालीम सिलसिला शुरू करने जारी रखने का कोई इम्कान नहीं मालूम हो रहा था। तो तकरीबन ईद उल अज़हा हो चुकी थी। तो ईद उल अज़हा के बाद मैंने हज़रत मौलाना अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ये ख़त लिखा और अपने हालात लिखे कि अब मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने, उस ज़माने में तो ये ख़त होते थे, मोबाइल का सिलसिला तो था नहीं। हज़रत ने ख़त लिखा कि तुम मेरे खर्च पर लखनऊ आ जाओ और फिर यहाँ तुमसे मशवरा होगा। हज़रत का ख़त आया और उसने लिखा मेरे खर्च पर आओ, तो मैं जब कोई उज़्र नहीं था तो मैं फ़ौरन मैंने टिकट बनवाया, और उस ज़माने में मोबाइल वगैरह का सिलसिला था नहीं, टेलीफोन भी नहीं होते थे, मालूम भी नहीं था कि हज़रत तशरीफ़ रखते ही रखते। मैं बहरहाल भोपाल से नदवे पहुँच गया। जब नदवे पहुँचा तो मालूम हुआ कि हज़रत किसी सफ़र पर हैं। फिर मेरी मुलाकात मौलाना हज़रत मौलाना राबिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से हो गई। पूरा बताया कि भाई कैसे आना हो। मैंने भाई बताया कि हज़रत ने ख़त लिखा था कि तुम आ जाओ यहाँ पर और हम मशवरा करेंगे। मैं इसलिए हज़रत से मशवरा करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ यहाँ पर। खैर मैं मेहमान खाने में ठहर गया, मौलाना के साथ ही खाना और नाश्ता होता था। 1-2 दिन के बाद मौलाना मुझसे कहने लगे भाई देखो मामू जी तो जब आएंगे ठीक है, मौलाना मामू जी का जो भी तुम्हारा मशवरा हो, लेकिन अगर हमारी बात मानो तो हम तो ये अगर तुम कहो तो हम अभी मोहतमिम साहब से कह देते हैं, तुम दोबारा से दाखिला ले लो और फजीलत कर लो हमारे कहने से, और फिर हम मामू जान आएंगे तो हम मामू जान से भी बात कर लेंगे। कुछ इस अंदाज से मौलाना ने मुझसे, हालांकि मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि मैं 100% बस खाली मौलाना से मिलने, और ये था कि दूसरे घर के हालात थे कि मुझे शायद कोई दूसरा काम करना होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अजीब अल्लाह का निज़ाम, मौलाना राबिया साहब ने इस अंदाज से मेरे बात करी कि मुझे इनकार करने की कोई जरूरत नहीं हुई। और मैं आपसे दिल की बात करूँ, मैंने ये सोच कर कि अब मौलाना कह रहे हैं तो मौलाना कहने से दाखिला ले लेता हूँ, लेकिन हज़रत मौलाना अली साहब रहमतुल्लाह आएंगे तो उनसे मशवरा करके फिर मैं घर लौट जाऊंगा, क्योंकि मौलाना के आने में 2-4-8 दिन बाकी थे। मैंने हज़रत मौलाना राबिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे के मुताबिक दाखिला ले लिया। मोहतमिम साहब ने मेरा दाखिला कर दिया और कहा कि भाई ताख़ीर बहुत हो गई है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी थी, पूरे में दाखिले की कार्रवाई हो गई। और अब इस दरमियान में हज़रत मौलाना अली साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे जब मौलाना तशरीफ़ लाते थे बाहर से तो पूरे शहर के लोग आमादीन आते थे। जब मौलाना तशरीफ़ लाए तो मेहमान खाने में लोगों का आने का सिलसिला हो गया। 1 दिन 2 दिन
مولانا سے میری ملاقات ہوئی, مولانا بات ہوگی, لیکن کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملا. میں تمامی ہمارے ندوی حضرات جانتے ہیں جو مہمان خانہ ہے, حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب تکیے جاتے تھے تو ناشتے کے بعد وضو کر اور نماز پڑھ کے تکیے روانہ ہوتے تھے. تو 2 دن کے بعد مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے, حضرت مولانا وہ پٹیے بیٹھ کر وہاں مہمان خانے وضو کر رہے تھے, اور میں پانی لے کر کھڑا ہوا تھا. تو مولانا حضرت مولانا علیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہا, بھائی مشتاق 2 دن سے یہاں ٹائم نہیں ملا آنے والوں کو, ایسے تم ہمارے ساتھ ابھی رائے بریلی چلو, اور وہاں بیٹھ کے انشاءاللہ تم سے اطمینان سے تمہاری پوری بات سنیں گے, مشورہ کریں گے کیا کرنا آدمی کو. تو میرے تمام سامعین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت میرے وہیں مہمان خانے میں حضرت مولانا سے عرض کیا کہ میں 2-3 دن سے آیا ہوا تھا, اور مولانا رابع صاحب سے میری بات ہوئی, مولانا نے کہا کہ بھائی تم داخلہ لے لو. تو میں نے داخلہ لیا. تو آپ یقین کیے کہ وہاں پر بس کر میں بھی یہی چاہ رہا تھا, اب تم مت چلو, میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ تم بس داخلہ لے لو, تم اب بس ٹھیک, اب چلنے کی ضرورت نہیں تم تک. اب حضرت نے بھی کہہ دیا, مولانا رابع صاحب, میں گیا تھا ملنے کے لیے کہ, اور ہاں داخلہ مولانا رابع صاحب نے کروا دیا, اور اب پھر میں نے داخلہ ہو گیا. آپ کو میں تمام سامعین سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ ان کو بہت بہت اعلیٰ مقام تک فرمے. پھر حضرت نے پھر یہ کیا کہ میرا محتمم صاحب سے کہہ کے میرا پورا داخلہ کروایا, اور پھر مجھ سے کہا کہ بھائی تم 15 دن یا 20 دن میں ندوے سے گھر چلے جایا کرنا, گھر والوں سے والدین سے مل کے آنا, ہم تمہارا نظام بنا دیں گے. تو تقریباً سال بھر میرا ایسا گزرا کہ میں 15-20 دن میں گھر جاتا تھا, حتیٰ کہ ہمارے بعض بھوپال کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی تم ندوے میں پڑھ رہے ہو, بھوپال میں دیتے ہو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا رابع صاحب کا ایک بڑا وصف یہ تھا کہ وہ طالب علموں سے براہ راست ان کے مسائل کو حل کرتے تھے, دلچسپی لیتے تھے. مولانا کے کہنے سے میں نے مولانا کی بات مانی, تو اب میری کس طرح فضیلت اول ہو گیا, اللہ نے اس میں کامیاب کیا, اور پھر فضیلت ثانی ہوا, اور فضیلت ثانی کے بعد پھر اللہ نے پھر مجھے میری پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت مولانا کی وجہ سے اللہ نے مدینہ جانے کا بھی موقع عطا فرمایا, اور واپسی آنے کے بعد پھر اللہ نے حضرت کی توجہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خدمت دے رہا ہے. تو ایک مولانا کا بڑا وصف یہ تھا جو ہمارے میں تمامی سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے طالب علموں کے مسائل کو سن کر اور سمجھ کر ان کے لیے کیا مناسب حل ہو سکتا ہے پیش کریں. میں اپنے بارے میں بالکل پوری وضوح کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مولانا رابع صاحب اس وقت میری اگر رہنمائی نہ فرماتے اور اگر میرا داخلہ نہ کرواتے تو شاید میں نہ کس جگہ پر, کس وادی کے اندر آج گھوم رہا ہوتا یا کس میدان کے اندر ہوتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے. یہ صرف اور صرف ان کی رہنمائی تھی کہ انہوں نے مطلب میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے حالات سن کے کہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو حل کرے گا, تم داخلہ لے لو, ہم تمہاری. اور پھر پورے میں آپ یقین کہہ دوں کہ پھر مولانا نے پورے سال بھر تک میری مدد کی, نگرانی کی. اور میں آپ سے کہنا ہوں, محتمم صاحب ہمارے محب اللہ صاحب محتمم سے میں جب آخری مرتبہ میں بھوپال سے ندوے پہنچا, محتمم صاحب سے ملا کہ اللہ کے مشتاق دیکھو, اگر تم نے ایک بھی ناغہ کیا تو تم کو میں امتحان نہیں بیٹھنے دوں گا, تمہاری حاضری بہت کم ہے. میں نے کہا حضرت انشاءاللہ ندوے میں آنے کے بعد غیر حاضری کا کوئی سوال نہیں, خیر میرا امتحان ہوگا. تو ایک مولانا کا یہ بڑا وصف تھا کہ اپنے طالب علموں سے دلچسپی رکھنا, ان کے مسائل کو حل کرنا اور رہنمائی. میں اپنے ذاتی طور سے کہہ سکتا ہوں, میں پھر اللہ نے مجھ کو موقع دیا, پھر یہاں پر آ گیا, اور پھر اللہ نے یہ دارالقضا کا بھی اللہ نے موقع تھا فرمایا, یا قاضی بنا. جب مولانا تشریف لاتے تھے بھوپال, یہاں جاتا تھا تو میں کبھی مولانا کی خدمت کرتا, تو مولانا کہتا ہے بھائی تم قاضی ہو, تم مت کرو. میں کہا حضرت میں آپ کے لیے وہی 78 والا مشتاق ہوں کہ آپ نے میرا داخلہ کروایا تھا, اگر آپ داخلہ نہیں کرواتے تو نہ معلوم کہاں پر ہوتا. میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ وہ رکھا. تو ایک تو یہ کہ ہمارے حضرت مولانا کی بڑی خصوصیت تھی, ہمارے تمامی اساتذہ کرام کو اپنے طلباء سے حصہ رکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر حضرت مولانا کی جو اور پھر زندگی کے حالات ہیں, پھر حضرت مولانا کو قریب سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے اللہ نے مدینے میں وہاں پر دیکھا, اور پھر پرسنل لا بورڈ کا جو مسئلہ تھا اس میں بھی اللہ کے 90 سے میں پرسنل لا بورڈ سے شامل رہا حضرت علیم صاحب کے زمانے سے. اور حیدرآباد میں جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت میں وہاں موجود تھا حضرت کے ساتھ میں. اس پورے عرصے میں دیکھا کہ حضرت اس معاملے کو بہت ہی سنجیدگی سے لیتے تھے اور بہت ہی خاموشی سے. حضرت کا جو طریقہ تھا کہ جلد بازی نہ کرنا, معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینا. اور پھر سب سے بڑی حضرت کی جو خصوصیت اس کے پورے دیکھنے میں آئی کہ حضرت کے سامنے اپنی ذات شخصیت نہیں ہوتی تھی. اعلیٰ سب سے پہلے تو اسلام, مسلمان, اور پھر ادارے ہوتے تھے. میں بلا تکلف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک خاص مسئلہ تھا, حضرت مولانا ناظم بن گئے تھے علیم صاحب کے بعد, مولانا واجد صاحب معتمد تعلیمات تھے. میں کسی مسئلے میں ندوے گیا ہوا تھا, اور ان دونوں
دونوں سے میری بات ہوئی اور مولانا علی رابع صاحب نے کوئی لکھا کہ ایسا کام ہونا چاہیے اور مولانا واجد صاحب نے بھی اس کی تائید کی، لیکن وہ کام نہیں ہوا اور کسی صاحب نے اس سلسلے میں تھوڑا سا رویہ دوسرا اختیار کیا اور اچھی بات نہیں کری. میں پھر تکیے پہ گیا، میں تکیے پہ مولانا صاحب بیٹھا ہوا تھا، میں اور دونوں کوئی دوسرا نہیں تھا. تو میں نے کہا حضرت کل جو واقعہ پیش ہوا مجھے تو بڑا احساس ہوا کہ آپ کے لکھنے کے بعد مولانا واجد صاحب کی تائید کرنے کے بعد بھی یہ کام نہیں ہوا. تو آپ یقین کیجئے کہ مولانا بڑے خاص انداز سے کہا کہ دیکھو بھائی ہم بھی سب چیز محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم ندوے کے مفاد کے لیے بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم اپنی شخصیت کو ہم سامنے نہیں لاتے ہیں، بلکہ ندوہ اور ندوے کے انتظام اور ندوے کے مفاد کے لیے ہم ایسا رویہ اختیار کریں تجاہل عارفانہ کو ہم سمجھے نہیں. تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ملی مفاد کے لیے، اجتماعی مفاد کے لیے، ندوے کے لیے اپنی شخصیت کو پیچھے کر دینا، اس کی آج بڑی ضرورت ہے. ہم تمامی سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک اپنی کا ذاتی ان کی شخصیت ہوتی ہے، ذاتی مفاد ہوتا ہے، اور ایک اجتماعی مفاد اور اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے. اس کے لیے اپنے آپ قربان کر دینا. یہ حضرت کو میں نے تقریباً، اور یہ میں آپ کو بتانے میں حرج نہیں ہے کہ 77 سے جو حضرت سے تعلق ہوا تو انتقال سے 2 دن پہلے یعنی سنیچر اتوار پیر کی شام تک میں حضرت کے خدمت میں رہا. پیر کی شام کو مل کے آیا ہوں، آنکھیں بند تھیں، اس سے 3 دن سے برابر مل رہا تھا. میں جا کر کھڑا ہوا تو آنکھیں بند تھیں، تو جعفر بھائی کے بیٹے نے کہا کہ قاضی مشتاق یہ جانے والے ہیں. حضرت نے وہی اپنے طبی انداز میں آنکھیں کھولی، مسکرائے، دعائیں دی، اور میں انتقال سے 2 دن پہلے حضرت ساتھ رہا. اس پورے عرصے کے اندر دیکھا کہ کسی سنجیدگی سے حضرت معاملے لیتے ہیں. کوئی جب بھی جا کے ملے تو وہی مسکرا کر ملنا، اور بے وجہن تلیقن کہ اپنے چھوٹوں سے، اور ایسا معاملہ کرنا جب اللہ نے یہ دارالقضاء کا معاملہ دے دیا تو ایسا کرتے تھے کہ میں نے کہا حضرت کہ جو کچھ ہے اللہ کے فضل کے بعد آپ ہی کی رہنمائی ہے. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانا اور ان کی نگرانی کرنا، ان کی ہمت افزائی کرنا، اس سے ان کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت کا ایک خاص بات یہ تھا کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ حضرت دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ہر نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت دیر تک اطمینان سے، خاموشی سے، میں نے یہاں ندوے میں بھی دیکھا، بھوپال میں بھی دیکھا، مدینہ شریف میں بھی دیکھا، مکے میں بھی دیکھا کہ خاموش نماز، فرض نماز کے بعد بہت دیر تک اطمینان سے دعائیں کرتے. یہ بھی بڑی حضرت کا خاص تھا کہ اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسا خاموشی سے دعا کر رہے ہیں بالکل یقین کہ حدیث کے اندر تضرع و خفیہ، کہ وہ تضرع و خفیہ کا بالکل پورا نمونہ ہوتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور رہنمائی اپنے کرتے تھے. اس کے علاوہ جو حضرت کی شخصیت ہے، عالمی شخصیت، آپ کی جو انسانیت ہے، آپ کی جو اور شکل پہلو ہیں، وہ تو انشاءاللہ ہمارے علماء اور اہل قلم بیان کریں گے. لیکن اس مختصر ٹائم کے اندر میں ہمارے سامعین سے اپنے تاثرات یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کے اندر یہ 3 بس میرے حساب سے: ایک تو طالب علموں کی نگرانی اور ان کے رہنمائی، دوسرے اپنے آپ کو پیچھے کر دینا اور اپنی شخصیت کبھی آگے نہ رکھنا، اور تیسرے ہر موقع پر اللہ سے ہر کا تعلق، دعاؤں کا اہتمام. ابھی آخر میں بھی گزشتہ حاضر ہوا تھا تو اس وقت بھی کہا کہ اس وقت امت کے سامنے سب سے بڑا بہترین ہتھیار امت کے پاس جو دعا کا ہتھیار ہے، دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. تو ہم اس موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ندوے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ترقی عطا فرماتا رہے. حسد کرنے والوں کے حسد اور شر کرنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ تمام دینی اداروں کو اور ندوے کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند کرے، آپ کی قبروں کو اللہ منور فرمائے، جنت کا باغ بنائے، اور ہم جب تک رہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور ولد صالح یدعو لہ، حدیث آتا تو میں ولد صالح، کہ ہم بھی برحال معنوی اعتبار سے ان کے اولاد میں ہی ہیں، ہم سب ان کے شاگرد ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے سلسلے کو اللہ تعالی مفید اور مؤثر بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور یہ وہ موقع ہے جب ہم حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی ندوی رحمہ اللہ
کہ تعزیت کے موقع سے بھی یہ چیزیں ہم ابھی کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور یہ ہم سب کی طرف سے حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک تعزیت بھی ہے، اور ان کے جو کارنامے ہیں، جو ان کے احسانات ہیں ہم نئی نسل کے اوپر، اس کا تذکیر بھی ہے اور اس کی یاد دہانی بھی ہے، اس پہ گفتگو کرنا یہ اپنے آپ میں یہ بہت بڑا کام بھی ہے اور اجر عظیم کا باعث بھی ہے۔ جی میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہیں حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور ان کی بھی شاگردی میں نے اختیار کی ہے، اور پھر ان کے خلیفہ، ان کے جانشین حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کل تک ہم دامت برکاتہم کہہ رہے تھے، آج ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے جسے ہمیں قبول کرنا ہے۔ ان کی بھی شاگردی اختیار کرنے کا مجھے موقع ملا، اور عربی ادب ہم نے ان سے پڑھی ہے، اور ندوۃ العلماء میں جتنے دن رہنے کا موقع ملا ان سے ہم استفادہ کرتے رہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ زندگی بھر پڑھنے پڑھانے پہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، وہ اس لیے کہی کہ اگر صرف پڑھنا پڑھانا ہی ان کا مشغلہ نہ ہوتا تو دنیا ان کے قدموں کے نیچے تھی، اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر عرب ممالک میں بھی ان کو بہت سارے مواقع ایسے ملے جہاں وہ رہ کر کے وہاں وہ مادی منفعت بہت زیادہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان سب کو ترک کر کے ندوۃ العلماء میں رہنا، اور یہاں کے طلباء کی تربیت اور یہاں کے ماحول کو ایک دینی اور اسلامی اور ایک تعلیمی ماحول بنانے کو ترجیح دی۔ حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی ندوی ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، بیک وقت وہ ایک ماہر استاد اور مربی تھے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین مصنف بھی تھے۔ آپ اگر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کو غور سے دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ہی واضح طور پہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس اسلامی ادب کی ہم بات کرتے ہیں وہ حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصنیفات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور جو اسلامی ادب کی تعریف ہو سکتی ہے، جو اسلامک لٹریچر کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، وہ اس کی سچی تصویر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصنیفات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک نادر تحفہ حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی ندوی نے ہم طلبہ اور اساتذہ کو دی ہے، وہ جغرافیہ جزیرۃ العرب۔ یہ وہ زمانے کی بات ہے جب مدارس میں، ہندوستانی مدارس میں جغرافیہ نام کی کوئی چیز پڑھائی نہیں جاتی تھی، لیکن حضرت مولانا نے یہ سمجھا کہ قرآن کو اور دینی کتابوں کو اور اسلام کو اس وقت سمجھا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ طلباء علوم نبوت وہاں کے جغرافیہ کو نہ سمجھیں، وہاں کے چیزوں کو نہ سمجھیں، اور اسی کے مد نظر انہوں نے جغرافیہ جزیرۃ العرب ایک معرکۃ العرا کتاب لکھی۔ اور یہ بھی یہاں پہ قابل ذکر بات ہے کہ جغرافیہ پہ قلم اٹھانا ہر کس و ناکس کے بس کا نہیں، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو خود بھی ایک ماہر جغرافیہ ہو۔ جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے تو
ظاہر ہے کہ جس نے ان کو دیکھا، جس نے ان سے استفادہ کیا، یہ بہتر جانتے ہیں کہ حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اخلاق حسنہ کے پیکر تھے۔ تواضع بالکل انتہا درجے کی تھی، اور بہت ہی کم سخن تھے، کم گو تھے، لیکن بہت ہی کام کی بات کرتے تھے اور بڑے ہی عقل مندی کی باتیں کرتے تھے۔ اور جب بھی طلباء ان کو دیکھتے تو واقعی یہ اسلاف یاد آتے تھے، اور صحابہ کرام کے سارے صفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اچھے انسان کی صفات بیان کی ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ہم پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، صفا آن لائن کی ٹیم اپنے اعتبار سے کوشش کرتی ہے، پروگرام ڈیزائن کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے، ہماری یہ کاوش پسند آتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ صفا آن لائن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے میسج کو، اس کے پیغامات کو اپنے احباب تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ یہ دراصل ایک دینی پیغام ہے، دینی کوشش ہے، اس میں آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ صفا آن لائن کے ناظرین ہمیں یاد رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔